سارا شہر جاگ رہا تھا مگر مریم کے لیے ہر آواز بے معنی تھی۔ وہ اسپتال کے لمبے سفید راہداری میں ایک کرسی پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں پکڑی فائل اس قدر مضبوطی سے دبا رکھی تھی جیسے اگر چھوڑ دی تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ دروازے کے اوپر لگی لال بتی جل رہی تھی۔ آپریشن ان پراگرس، یہ الفاظ اس کی آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ ماضی کا قرض۔ مریم کبھی مضبوط ہوا کرتی تھی، وہ لڑکی جس نے کم عمری میں ماں کو دفنایا، باپ کے فالج زدہ جسم کو سنبھالا اور بھائی کی پڑھائی کا بوجھ بھی خود اٹھایا۔ لیکن آج وہ ٹوٹ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا، اگر رقم آج جمع نہ ہوئی تو ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ رقم؟ مریم کے پاس تو سانسیں بھی گنی چنی تھیں۔ اجنبی پیشکش۔ اسی لمحے ایک آدمی اس کے سامنے آ کر رکا۔ نہ تعارف نہ ہمدردی۔ میں مدد کر سکتا ہوں۔ مریم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آنکھوں میں اعتماد تھا، آواز میں عجیب سا سکون۔ لیکن مجھے بدلے میں صرف ایک سچ چاہیے۔ مریم چونک گئی۔ کون سا سچ؟ وہ مسکرایا۔ وہ سچ جو تم پچھلے 7 سال سے چھپا رہی ہو۔ مریم کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ چھپا ہوا راز۔ 7 سال پہلے، ایک رات، ایک حادثہ، ایک دستخط اور ایک لاش جس کا ذکر کسی فائل میں درج نہیں تھا۔ مریم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ راز زندہ رہے گا، لیکن آج وہ آدمی، وہ الفاظ، سب کچھ واپس لے آئے تھے۔ اگر میں انکار کروں؟ مریم کی آواز کانپ گئی۔ وہ آدمی جھکا، آہستہ بولا، تو تمہارا بھائی یہ صبح نہیں دیکھ پائے گا۔ فیصلہ۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا تھا، مگر آج وہ اپنی روح ہار رہی تھی۔ اس نے فائل پر دستخط کیے، نہ کاغذ کا نپا، نہ قلم۔ بس مریم ٹوٹ گئی۔ سسپنس کا آغاز۔ بھائی کی جان بچ گئی۔ شہر نے سکھ کا سانس لیا، مگر مریم کی نیند ختم ہو گئی۔ ہر فون کال ایک خطرہ لگتی، ہر سایہ ایک الزام۔ ایک دن اسے ایک لفافہ ملا، اندر صرف ایک جملہ تھا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور نیچے اس کا اپنا دستخط۔ انجام؟ مریم نے سچ چھپانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو رقم سے نہیں، سانسوں سے ادا کیے جاتے ہیں، اور بعض راز انسان کو جینے نہیں دیتے، بس زندہ رکھتے ہیں۔ اختتامیہ جملہ۔ کچھ فیصلے انسان کو مجرم نہیں بناتے، بس اسے خاموش قیدی بنا دیتے ہیں۔